کیا کہنا چاہیں گے، کیسا لگ رہا ہے پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کرنے کے بعد؟ کیا فیلنگز ہیں، کوئی تبدیلی فیل کر رہے ہیں؟ دیکھیں، جو مظلوم جس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اس کے لیے اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. ظالم کا ساتھ دینا جو ہے وہ کوئی انسانیت کسی چیز کی اجازت نہیں دیتی ہے. اور یہ بدقسمتی ہے، حسینیت اور یزیدیت کی جنگ جو ہے یہ کب سے چلتی آ رہی ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پی ٹی آئی اور عمران خان کے خلاف جو بھی یہ ریاستی تشدد کیا جا رہا ہے اس کے لیے اس کا ساتھ دینا چاہیے. اور دوسری بات یہ پاکستان کی بقا اسی میں ہے، پاکستان کی جو ہے جمہوریت کا بقا اسی میں ہے. اگر آپ آئین سرزمین بے آئین بنا دی ہے تو اس کو آئین کی بحالی ہونا چاہیے، قانون کی بالادستی ہونی چاہیے. جمہور یعنی عوام سے محبت کرنا سیکھے، عوام کو حقوق دیں، ان کو حق کی حکمرانی دیں اور دھرتی ماں سے پیار کریں. میرا یہی ایجنڈا ہے. اس لیے جو بھی ظالموں کے ساتھ ہوگا لا محالہ میں ان کے جو ہے بالکل نبرد آزما ہو کے کھڑا ہوں. ڈاکٹر صاحب، آپ ذوالفقار علی بھٹو کو تو بچا نہیں سکے، تو خان صاحب کو بچا لیں گے انشاءاللہ. دیکھیں، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہیں زندگی موت. میں ہر دفعہ کہا ہے میں نے یہ کہ 5 چیزیں خالصتاً اللہ کے ہاتھ میں: زندگی، موت، عزت، ذلت، رزق. یہ ہم نے چھوٹے چھوٹے خدا بنا لیے ہیں. اقتدار کا خدا بنا لیا، جبر کا خدا بنا لیا، دولت کا خدا بنا لیا. ہم پجاری بن گئے. ہم نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کی بجائے ہمارے ایمان متزلزل ہیں. ایمان کی طاقت جو ہے، آپ اللہ کی رسی کو بے خوف ہو جاتے ہو. اللہ نے بچانا ہے، مارنے والے سے بچانے والا زیادہ طاقت رکھتا ہے. ڈاکٹر صاحب، بلاول بھٹو کے احکامات تو آپ نہیں مانتے تھے، تو آپ بیرسٹر گور علی کے احکامات مانیں گے؟ یہ دیکھیں، احکامات نہیں ہوتے ہیں، یہ کسی کی غلامی نہیں ہوتی ہے. سیاسی جماعتیں بھائی، یہ ایک برابری کا، پیار محبت کا اور یہ مشترکہ فیصلوں کا جو ہے یہ عمل ہوتا ہے. اس میں کوئی جو ہے باس نہیں ہوتا ہے، کسی کا حکم نامے والی بات نہیں ہوتی ہے. یہ آقا اور غلام کا رشتہ نہیں ہوتا ہے. پہلے آپ ذرا سیاسی جماعت کو سمجھیں. بیرسٹر گور کو کیسے دیکھتے ہیں آپ بطور چیئرمین؟ بہت ڈیسنٹ شخص ہے، ایک اچھا غیر متنازع شخصیت کا حامل ہے، اچھا لائل وفادار ہے اور اچھا وکیل ہے. باقی وہ خود کہہ چکا ہے کہ میں تو صرف خان کے جو ہے عمران خان کی جو ہے ایک خانہ پوری کے لیے موجود ہوں. تو پی ٹی آئی مائنس عمران خان کا وجود ہی ناپید ہے. خوزہ صاحب، بیرسٹر گوہر تو کہہ رہے ہیں کہ نئے آنے والے جو ہیں انہیں ٹکٹ دینے کے بارے میں سوچ وچار کریں گے. تو کیا آپ کی کوئی کمٹمنٹ ہوئی تھی عمران خان صاحب سے؟ نہیں، میری کمٹمنٹ کسی کے ساتھ کبھی بھی نہیں ہوئی ہے. میری کمٹمنٹ صرف ملک کے ساتھ ہے، میری کمٹمنٹ آئین کے ساتھ ہے، میری کمٹمنٹ رول آف لا کے ساتھ ہے اور جمہور کے ساتھ، دھرتی ماں کے ساتھ. سننے میں آ رہا ہے کہ آپ نواز شریف کے حلقے سے ان کے خلاف الیکشن لڑیں گے، کیا ڈیسائیڈ ہو چکا ہے؟ آج میری ملاقات ہے عمران خان سے، دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. کچھ لوگ یقیناً چاہتے ہیں کہ میں جنرل الیکشن لڑوں تاکہ لوگوں میں ایک جو ہے وہ ایک ایسی لہر اعتماد کی پیدا ہو. پی ٹی آئی کے کارکنوں مجھے سارے پاکستان سے آئی ہیں کہ آپ نے جو بھی ظاہر ہے کہ تشدد اور جبر کے تحت جو ہے وہ ذرا ادھر ادھر سے وہ سب جو ہے ماشاءاللہ سینہ سپر ہو کر باہر آ گئے ہیں اور انہوں نے مجھے مبارک بھی دی. اب اگر جب بے نظیر بھٹو نے پہلے کہا تھا تو میں نے چٹا انکار کر دیا تھا کہ میں جنرل الیکشن نہیں لڑ سکتا کیونکہ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے اور میں وکالت جو ہے اپنے پیشن سمجھتا ہوں. عبادت سمجھ کے میں نے وکالت کی ہے، عبادت سمجھ کے میں نے سیاست کی ہے. تو اس لیے لیکن بی بی نے بالآخر حکم دیا کہ آپ سینٹ میں آ رہے ہو اینڈ یو آر ناٹ سیئنگ نو. تو وہ بہن بھی تھی میری اور لیڈر بھی تھی، ان کا رشتہ میرے ساتھ ایسا تھا، آپ کو پتہ ہی ہے. تو میں سینٹ میں 2 دفعہ آیا، یقینی بات ہے. تو باہر کیف یہ دیکھتے ہیں کہ اب کیا فیصلہ کرتے ہیں. جب آپ کسی پارٹی میں آ جاتے ہیں تو پھر پارٹی کا فیصلہ بھی آپ کو ماننا یا سننا پڑتا ہے. بیرسٹر اعتزاز احسن کو آپ کیا مشورہ دیں گے؟ بیرسٹر اعتزاز احسن میرے ساتھ ہیں، وہ دامِ درہم سخن میرے ساتھ ہیں اور وہ وجہ صحت جو ہے تھوڑا وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ڈاکٹر معالج نے کہا ہے کہ آپ نے ٹینشن نہیں لینی. نہیں ٹینشن نہیں لینی ہے اور یہ ٹینشن کا کام ہے. کیا مستقبل قریب میں اعتزاز احسن بھی پی ٹی آئی جوائن کر سکتے ہیں؟ یقیناً. میں نے تو بشرا بھابھی کو کہا کہ آپ لڑیں اگر محترم
اعتزاز احسن تھوڑا ان کو معالج نے ذرا اعتراض کرنے کو کہا ہے، تو پھر یا علی لڑے، ان کا بیٹا لڑے، یا جو بشرا بی بی لڑے. میرے خیال میں یہ جلدی ہو جائے. گرین سگنل دے دیا گیا اعتزاز احسن صاحب کی معاملات چلا رہی ہے. چیئرمین تو بیرسٹر گوہر ہیں. نہیں یہ اعتزاز احسن صاحب پنجاب سے آپ کنونشنز لیڈ کرنے جا رہے ہیں، پنجاب سے کنونشنز لیڈ کریں گے. جیل جانا ہے. آپ نے بیان دیا کہ اعتزاز یہ معاہدہ انصافی ہو چکے ہیں، یہ بات سچ ہے. والدہ کے اوپر جو میں ذرا جیل میں عثمان ڈار کے جو والدہ یا ان کے گھر پہ حملہ کیا گیا ہے، میں اس کی شدید مذمت کرتا ہوں. اور جس طرح جو ہے اس کو مروت کو لاہور میں گرفتار کیا گیا، وہ بھی میں شدید مذمت کرتا ہوں، اس لیے کہ جس نے بھی کی ہے اس نے یہ صوبائی منافرت پھیلانے کی کوشش کی ہے، وفاق کو کمزور کرنے کی کوشش کی ہے. پنجاب اور کے پی کے ہی نہیں ہے بلکہ پنجاب کے وکلاء اور خیبر پختونخوا کے وکلاء کے درمیان ایک جو ہے خلیج پیدا کرنے کی کوشش کی ہے. اگرچہ میں نے وہ ہائی کورٹ میں ریٹ کر کے اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور ان کی مخلصی ہو گئی، لیکن جس نے بھی ڈیٹینشن آرڈر کیا وہ ڈپٹی کمشنر صاحبہ وہ محسن نقوی کی بھانجی ہے. اس کا مطلب ہے کہ کیئر ٹیکر نہیں، چیئر ٹیکر چیف منسٹر ہی نے جو ہے بیرسٹر مروت کو جو ہے یہ پابا سلاسل کیا، اور ان کو جو 4 دن ان کو جیل میں جو تکلیف دی گئی، انہوں نے بھوک ہڑتال کی، اور ان کو کوئی اس سردی کے عالم میں بھی ان کو کوئی اوپر جو ہے کمبل ومبل نہیں دیا گیا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں شرمناک ہے، اور مجھے اس لیے بھی شرمندگی ذاتی طور پر ہے کہ میں پنجاب میں اور لاہور میں ہوتے ہوئے بار میں ان کا تحفظ نہ کر سکا، اور میں اس لیے پنجاب سے کنونشنز لیڈ کرنے جا رہے ہیں. کھوسا صاحب آپ دیکھیں بالکل شامل ہو گیا ہوں. انشاءاللہ جو پارٹی فیصلہ کرے گی ہم اس کے مطابق. سر وکلا تنظیمیں الیکشن ملتوی کروانے کے حوالے سے مختلف خواجہ آصف کو جو ہے نا دیکھیں جہاں تک تعلق ہے یہ نواز شریف کی ہی ایک اور چال ہے الیکشن کو مؤخر کروانے کی ہے، لیکن سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ یہ پتھر پر لکیر ہے، اور تسلسل سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ ہم الیکشنز کے التوا کو کسی قیمت پر برداشت نہیں کریں گے. لیکن سپریمو جو ہے امیر المومنین نواز شریف صاحب وہ جو ہے فیس نہیں کرنا چاہتے، اور اعظم نذیر تارڑ کے ذریعے انہوں نے بار کونسلز کو اور بار ایسوسیشن کو جو یہ قراردادیں کی ہیں، اگرچہ اس میں لفظ تو ایسے ہیں لیکن انہوں نے کہا دیکھیں پھر یہ بات کھل جاتی ہے کہ حافظ آباد کی 1 سیٹ کیوں ہے. حافظ آباد سے خود جو ہے اعظم نذیر تارڑ صاحب ہیں، اور جہلم کی 2 سیٹیں کیوں ہیں. او بھائی یہ چیز ہے تو آپ بالکل نالش کریں، لیکن اس بنا پر الیکشن معاف کیجیے گا مؤخر نہ ہوگا، نہ ہو سکتا ہے، سوائے اس کے کہ آپ نے اپنے آپ کو جو ہے مسلم لیگ نون نے اور نواز شریف صاحب نے اپنی جو ہے ایک خفت مٹائی ہے، اور الیکشن سے اگر بھاگنا چاہتا ہے، بائیکاٹ کرنا چاہتا ہے اسی بہانے پر، تو فبیہا بائیکاٹ کریں. ابھی عمران خان سے آپ ملنے جا رہے ہیں، کن امور پر گفتگو کریں گے آپ؟ دیکھیں میں تو کیسز کرنے جا رہا ہوں، باقی ظاہر ہے کہ باقی باتیں ہوتی ہیں. لے کے جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی. خان صاحب سے ہم نے ٹکٹوں کے اوپر بات کرنے کا، شعیب شہین صاحب نے اس کے اوپر پریس کانفرنس بھی کی اور ایک درخواست بھی الیکشن کمیشن کو دی ہے. سر آپ اس بیان کو کیسے لیتے ہیں؟ کیا یہ حقیقت ہے کہ ان کو جو ہے نا ڈاکومنٹس اندر لے کے جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی تاکہ خان صاحب ٹکٹوں کے اوپر کوئی کام کر سکے؟ ظاہر ہے یہ تو پابندیاں ہوتی ہیں، لیکن ہمیں کوئی کاغذ لے جانے کی ضرورت تو نہیں ہے. جب زبانی بات کرنی ہے تو وہ